جب میں کسی بھی ایک بچے کو کوڑے کے ڈھیر سے کھانا چنتے دیکھتا ہوں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا قائد کے تصور پاکستان میں اس بچے کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ جب سڑک کنارے کسی بوڑھے ضعیف شخص کو ہاتھ پھیلائے دیکھتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ میرے قائد کے تصور پاکستان کو کیا ہوا؟ قائد کے اسی تصور کے پاکستان کو ڈھونڈتے ہوئے آج میں بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ میں موجود ہوں، اور ہمارے پینل پہ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آغا محمد ناصر، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ثانیہ صابر قریشی جو اسٹوڈنٹ ہیں، جہانگیر خان بازئی اور سبیکہ بطول۔ یہ تینوں اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں جو بلوچستان کے، اور بلوچستان کی نمائندگی کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ آڈینس میں بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیا قائد کا تصور پاکستان آج زندہ ہے یا ہم نے اسے کھو دیا ہے؟ میں دو طریقوں سے سوچتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آج سے 80-90 سال پہلے جو اس وقت کے نوجوان تھے اور جو آج ہمارے قائدین میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی کو کن نظریات کے حوالے سے اپنی زندگی کو پھر انہوں نے گزارا اور اپنی جوانی کو انہوں نے استعمال کیا، اور پھر ہم اپنی طرف نگاہ کرتے ہیں اور آج میں ان نوجوانوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں بلوچستان سے پہلا طالب علم جو یہاں سے باہر پڑھنے کے لیے گیا تو وہ علی گڑھ اسکول گیا، تقریباً کوئی 1896 وغیرہ میں، جالاوان سے تھا۔ ہمارے ہاں 1886 کے بعد یہ پرائمری اسکول شروع ہوئے۔ بلوچستان کا پہلا طالب علم جو انگلستان پڑھنے کے لیے گیا وہ قاضی عیسیٰ۔ آپ اپنی اسی یعنی وہ سب ہمارے اور آپ کے کوئی اچکزئی ہیں، کوئی مکسی ہیں، کوئی زرکزئی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بزرگ ہیں ہمارے۔ آپ ذرا ان کی تاریخ جب میں دیکھتا ہوں تو میں حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ وہ کیسے فعال جوان تھے، ان میں کتنا جذبہ تھا، اور انہوں نے کتنی مشکلات میں رہتے ہوئے کتنے بڑے کام انجام دیے۔ یہ آج ہم جب سوچتے ہیں اور ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی اس ملک کو بنانے میں۔ یعنی آج تو ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جبکہ انگریز اور ہندو اور دیگر قوتیں ہم پر قابض تھیں، ہم غلام قوم کی حیثیت سے تھے، تو ہمارے بزرگ جو جوان تھے انہوں نے کیا رول ادا کیا اور ان میں کیا سیاسی اور سماجی یہ تو ایک ہو گئی پاس کی ہسٹری جو کہ ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے ینگ جو نوجوان ہیں آج کے، ان سے بھی جاننا چاہیں گے، آپ کے خیال میں ثانیہ پاکستان کا کانسیپٹ کیا ہے آج کے یوتھ کے لیے؟ آپ کا کیا ہے ویژن پاکستان کا؟ آج کا جو نوجوان ہے اس کا عزم یہ ہے کہ وہ قائد کے خواب کو پورا کرے۔ جو خواب علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا، جو سر سید احمد صاحب کا خواب تھا کہ ایک پڑھے لکھا قوم ہو، ایک باشعور قوم ہو، نوجوانوں کا اب بھی یہی خیال ہے اور یہی تصور ہے، اور ہم اسی عزم میں ابھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہے، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، تو ہم جو قوم ہے، ہم جو یونیورسٹیز تک ہیں، 3% جو پوری قوم کے نوجوان ہیں وہ یونیورسٹیز تک پہنچتے ہیں، اور وہ اسی عزم سے پہنچتے ہیں کہ وہ اس قوم کا خواب پورا کریں گے جو ہمارے قائد نے دیکھا تھا۔ جہانگیر صاحب، 3% ثانیہ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس پہنچتے ہیں، ان 3% جو یونیورسٹی میں پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی ویژن کیا ہے پاکستان کے بارے میں آج؟ جہاں تک نوجوانوں کے ویژن کی بات ہے پاکستان کے حوالے سے، تو نوجوانوں کا جو تصور ہے پاکستان کا، وہ یہ ان کا تصور ہے ایک ایسا پاکستان جہاں فریڈم آف سپیچ ہو، جہاں فریڈم آف موومنٹ ہو، جہاں پہ زندگی گزارنے کے تمام جو سہولیات ہے وہ میسر ہو، جہاں پہ ایجوکیشن کی آزادی ہو، جہاں پہ مساوات ہو، جہاں پہ قومی یکجہتی ہو۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک جو انہوں نے سلوگن اٹھایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہمیں فریڈم آف سپیچ کا کہتا ہے، ہمیں امن سے رہنے کا،
ہمیں اپنی زندگی اسلامی اصولوں سے گزارنے کا، اور یہی لا الہ الا اللہ ہمیں اقلیتی برادری کا، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا، خواتین کو اپنے شانہ بشانہ چلنے کا، ان کو آزادی دینے کا، یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ کا جو ایک تصور پاکستان تھا وہ ہمیں بتاتا ہے۔ سبیکہ آپ کے خیال میں کیا ویژن ہے آج کی یوتھ کی؟ جیسے کہ آغا صاحب نے بات کی اور اس وقت کے نوجوانوں کا ذکر کیا، اب جب میں خود اب دیکھتی ہوں کہ نوجوان اب بھی بہت جذبہ ہے، بہت ڈیرنگ ہے، اور ابھی بھی نوجوان اگر ہم اپنے ورلڈ ریکارڈز کو دیکھیں ابھی بھی، تو جیسے کہ اے لیولز میں ایک ریکارڈ بنا تھا علی معین نوازش نے جو کیا تھا، 23 ایز لیے تھے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ایک سیکنڈ ورلڈ ریکارڈ بنا ہے، وہ بھی پاکستان کا ہی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے 24 ایز لے لیے۔ آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں، آپ سپورٹس میں دیکھ لیں، آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، تو ابھی بھی آپ کو پاکستانی نوجوان اسی جذبے سے، اور ان سب سچویشنز کے باوجود بھی آپ کو پاکستانی نوجوان ہر جگہ نظر آئیں گے، اتنے ہی ڈیرنگ ہے، اتنے ہی جذبے کے ساتھ۔ جی سبیکہ، ہم آڈینس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں بہت اچھی باتیں کی ہمارے پینلسٹ نے، ایک بہت اچھی پکچر بتائی پاکستان کی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری ویژن ہے، تو جب آپ لوگ باہر سڑک پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو حالات کچھ مختلف کیوں نظر آتے ہیں؟ آڈینس میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ملک کو ایک ویسٹرن جو آج کل کے ممالک ہے جو بہت آگے ہے وہاں تک لے کے جا سکوں، بٹ جب میں باہر جاتا ہوں وہاں پہ میں کچھ اور دیکھ لیتا ہوں۔ میں اپنی ایگزامپل دوں گا، میں ایک دن جا رہا تھا اسی روڈ پہ کہ میں نے جب رکشے کو ہاتھ دیا تو مجھے پولیس والے ملے، پولیس والوں نے مجھے روکا کہ رکشے کو ہاتھ نہ دے، اور رکشے والوں کو خوب گالیاں دی۔ جب میں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے چیف منسٹر گزر رہا ہے۔ خیر، میں یہاں سے جاتا ہوا پیدل روانہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے چیف منسٹر کی گاڑی دیکھی۔ کیا یہ پاکستان ہے جہاں پہ میں اپنے آپ کو سیکیور فیل ہی نہیں کرتا؟ یہاں پہ جو اتھارٹی والے لوگ بیٹھے ہیں، کیا صرف یہ پاکستان ان کا ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم لوگ اپنی زندگی یہاں پہ آزادانہ طور پہ بسر کر سکیں؟ ڈاکٹر صاحب، قاسم کا سوال بہت اچھا ہے کہ کیا یہ پاکستان صرف ان کا ہے جو سیکیورٹی والے ہیں، یا باقی آپ کی اسٹیبلشمنٹ والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی سب کو ان کے لیے رک جانا چاہیے، گھنٹہ گھنٹہ ٹریفک بلاک رہے گا، بندوق کے زور پہ ہم لوگ سب چیزیں چلا لیں گے؟ ہم نے بدلنا ہے، ہم یعنی جو جوان ہیں، یہ آج جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کو بدلنے میں میرا آپ کا کردار کیا ہے؟ اس کو بدلنا ہی آپ نے ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنے رویے سے اور اپنے شعور سے جو آپ کو حاصل ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان کے ان خوش قسمت ترین 3% لوگوں میں سے ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں۔ ہمارے ہاں تو بچے پرائمری اسکول اور مڈل اسکول تک میں آدھے بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ جذبہ بھی ہے، خوش قسمتی بھی ہے 3% لوگوں کی، لیکن یہ جذبہ جاتا کہاں ہے؟ یہ سارے آئیڈیلز جاتے کہاں ہیں؟ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں نظر آتی؟ جہاں تک ہماری بات ہے، ماشاءاللہ سے ابھی جا کے HEC ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جنہوں نے ہمیں بہت سے مواقع دیے۔ میں، میرے بھائی جہانگیر صاحب، سبیکہ صاحبہ، ہم لوگ نیشنل ڈیبیٹس میں جا چکے ہیں، تو اب جا کے نوجوانوں کو ایک آواز ملی ہے۔ جو یہ ہمارا جذبہ ہے، اس جذبے کو آواز ملی، اس جذبے کو ایک فارم آف ایکسپریشن ملا ہے، اور جب ہماری آواز بلند ہونا شروع ہوئی ہے تو ہمارے باقی نوجوانوں تک پہنچے گی۔ جس طرح میرے بھائی وقار نے کہا کہ یہ جذبہ کہاں جا رہا ہے، تو اب ہم لوگ، جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا، پہلے تو نوجوان بول بھی نہیں پاتے تھے، نہ انہیں ایک پلیٹ فارم ملتا تھا، مگر اب ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے، اب ہماری آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو اب جذبہ ہمارا اور بڑھے گا، اور پھر اس وقت تک بڑھے گا جب تک ہم اپنے ملک کو وہ خواب نہ بنا دیں جو ہمارے قائد اعظم صاحب نے دیکھا۔ ناظرین، نوجوانوں کو ایک آواز ملی ہے، اور یہ آوازیں کس قسم کی ہیں اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد۔